یہ میں نے بات نہیں کی، میں نے بات صاف کی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیعہ حب اہل بیت کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، تو کیا سنی بریلوی یہ کہیں گے کہ حب اہل بیت حرام ہے، نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شیعہ کرتے ہیں اس لیے نعوذ باللہ ہم اہل بیت کو گالی دیں گے؟ بات ٹھیک ہے، جو حب اہل بیت شیعہ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب ان کی مذہب کی تفصیلات میں جانا، یہ وہ جانے اور وہ جانے، مذہب جانے اور وہ جانے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مین چیز ہے حب اہل بیت، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وہابی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، تو یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تمام مشائخ نے کہا، تمام اولیاء اللہ نے کہا، قرآن و سنت نے بھی کہا، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے۔ مشکل کشا جب مصیبتیں انبیاء پر اور اولیاء پر آئی تو انہوں نے کس کی ذات کے سامنے سجدہ کیا؟ اللہ سے ہی مانگا۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم توسل اور تشفع کے قائل ہیں کہ ہم الحضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس کا اختلاف کرتے ہیں تو یہ غلطی پر نہیں، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شفیع رسول کو ہم شفیع غالب تو نہیں سمجھتے کہ جو رسول اللہ اگر ضد کر جائیں تو اللہ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے؟ نہ، وہ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کی مانتا ہے، ان کو امید ہے، اور جو حضور پر کرم ہے اللہ کا وہ تو آپ سب جانتے ہیں، محبوب ہے اللہ کے، پھر بھی وہ عرض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور تبلیغی جماعت ہے، تبلیغ کرتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو نماز روزہ نہیں آتا، آج کل کون ہے اکثر لوگوں کو پکڑ کر سنیں آپ، ان کو نماز روزہ نہیں آتا، اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کو آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کرنے دیں، اچھی بات ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس سے اوپر کہ وہ سبق پڑھائیں جناب رسول اللہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، یہ لوگ اب مدینے کیوں جاتے ہو، یہ ہے وہ ہے، یہ بات غلط ہے، ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ تو اسی طرح دوسرے ہیں حضرات، تو مطلب ہے کہ ہر مسلک کا اس میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں۔ تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت تمام خیر کا مجموعہ ہے؟ آپ میں بھی بڑی باتیں ہیں۔ آپ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرائض کا درجہ دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم میں بھی خامیاں ہیں، اور خامیاں بعد کے ان مولویوں نے پیدا کی، جو اکابر ہمارے اہل سنت تھے انہوں نے یہ باتیں پیدا نہیں کی، وہ قرآن و سنت کے اسی انداز میں آ رہے تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اب لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی ہے، شیعہ کی ہے، امت کو پریشان کر دیا ان لوگوں نے، تقسیم ہو گئی امت۔ اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ نہ کوئی بریلوی سامنے آتا ہے، نہ کوئی دیوبندی سامنے آتا ہے، نہ کوئی شیعہ سامنے آتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ مشائخ کہاں سو گئے آج، جو ان لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے تھے؟ مشائخ کا اور کیا کام ہے؟ نذرانے بٹورنا، دست بوسی کرانا، پراپرٹی اور جائیداد بنانا؟ ہمارا کام، ہمارے باپ دادا کا کیا تھا کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، جو آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، ان کو جمع کرنا، یہ ہمارا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا کام تھا۔ آج اگر یہ آواز اٹھائی جائے کہ شیعہ کو، دیوبندیوں کو، بریلویوں کو، سپاہ صحابہ کو، سپاہ محمد کو، لشکر طیبہ کو اور تبلیغی جماعت کو کلمہ گو ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے تو کہتے ہیں یہ آدمی کیوں یہ بولی بول رہا ہے؟ ہم مخالفت میں ایک دوسرے کو کافر کہتے میں جس طرح پیسے بٹور سکتے ہیں، اکٹھا کرنے میں بٹور نہیں سکتے۔ ہمیں بریلوی کون کہے گا اگر ہم سب کو کافر نہیں کہیں گے؟ تو یہ اپنی روٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اسی طرح دیوبندیاں کا، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے اس پنجرے میں بند ہیں کہ وہ ان کو کافر کہتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔
تو یہ سلسلہ باہمی تکفیر کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ کیا کوئی آواز نہیں ہے دنیا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، نہ علماء میں نہ مشائخ میں، سب خاموش ہیں؟ یزید وقت کے آگے ہیں، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، یزید وقت کے آگے کھڑے ہیں سب خاموش، حسین ہی جو چلائے تو کوئی بات چلے۔ اب حسین یا اس کا غلام ہو کوئی تو وہ بات چلائے تو بات چلتی ہے، ورنہ اس یزید وقت کے سامنے تو سب خاموش ہیں۔